بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ دوست، آپ سب کا ویلکم میں استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ 15 میں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہم نے 14 ایپیسوڈ ختم کر لیے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے اور آپ نے جانا تھا کہ مکہ کے قریش جو سرداروں نے پلان بنائے تھے، فرسٹ پلان فرسٹ سٹیج، 2 پلان سیکنڈ سٹیج، تھرڈ پلان تھرڈ سٹیج، فورتھ پلان فورتھ سٹیج، 5 پلان ففتھ سٹیج، جو لاسٹ سٹیج چل رہا تھا جس میں ظلم کی ایک جو حد تھی وہ پار کر دی، یعنی ظلم کے تمام حدوں کو انہوں نے پار کر دیا، کسی کو نہیں چھوڑا، چاہے وہ شہزادہ ہو یا پھر غلام، چاہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہزادے کے بیٹے یا تو پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے وہ عمار ہو یا پھر ان کے گھر والے، یعنی کچھ کو تو تڑپایا، کچھ کو تو شہید کر دیا۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے گھر والوں کا واقعہ سنا تھا کہ کس طرح ابو جہل نے انہیں دین چھوڑنے پر مجبور کیا۔ جب وہ دین نہ چھوڑ سکے، یعنی وہ آخری سانس تک دین سے چمٹے رہے، تو پھر آخر کار ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ تو آپ کو یاسر کے گھر والوں کا جو واقعہ ہے وہ ہمیشہ یاد ہونا چاہیے کہ کس طرح دین اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت، جس کو ابو جہل نے تیر مارا شرمگاہ پر اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، یعنی اونٹوں کے ذریعے، اس کے بعد یاسر کو بھی مار مار کے ان سے پہلے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، تڑپایا، پانی کے غوطے دیے، ان کی نہ جان جا رہی تھی، بس وہ تڑپ رہے تھے، آخر کار پھر انہوں نے بھی ایسے کلمے کہے زبان سے، تو پھر ان کو چھوڑ دیا۔ آج باری آتی ہے، آج جو ظلم کیا تھا ان مکہ کے مشرکوں نے، وہ ان کے آج ہے خباب بن ارت، آپ شاید جانتے ہیں ان کو، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو تمیم کے قبیلے سے ہے۔ جب خباب چھوٹے تھے تو جب بچپن کی جو عمر تھی، تو ایک دوسرا قبیلہ آتا ہے اور ان کے قبیلے پر حملہ کر کر پورے قبیلے والوں کو غلام بنا لیتا ہے۔ اس طرح یہ جو خباب ہیں وہ غلام بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب غلام بن جاتے ہیں تو پھر کچھ دن وہاں پر رہتے ہیں، کچھ مہینوں کے بعد بازار میں بکنے آتے ہیں۔ ایک عورت تھی جس کا نام انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس عورت کا نام یاد رکھیں۔ تو ایک عورت نے کیا کیا، ان پر نظر ڈالی کہ ہاں یہ تو غلام بڑا یعنی جو غلام بچہ ہے، مجھے باتوں سے تو دکھ رہا ہے یہ بڑا ذہین، دکھنے میں بھی بڑا خوبصورت ہے، بات چیت بھی ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، تو پھر انہوں نے سوچ لیا کہ یہ غلام میرا بہت کام آئے گا، تو بہتر ہے کہ میں اس کو خرید لوں۔ اس عورت کا نام ہے ام عمار، ٹھیک ہے، اس نام یاد رکھیے آپ کو، نام تو جب آپ کو نام یاد رہے گا تو اس کا واقعہ بھی یاد رہے گا۔ اب یہ ام عمار اسے خرید تو لیتی ہے، یعنی بچپن سے طاقتور تھے لیکن غلامی میں لوہار بن گئے۔ لوہار بننے کے بعد جو ام عمار تھی عورت، انہیں ایک دکان ڈال کر دیتی ہے، دکان پر بٹھا دیتی ہے جو لوہار کا کام کرتے ہیں۔ اس پر خباب، ٹھیک ہے، اس پر خباب جو ہے آپ کو نام یاد رکھے، KHABAB، ٹھیک ہے، خباب، اگر اردو میں لے لے یا عربی میں لے لے تو وہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پر میں نے انگلش کی طرح بتایا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے لیے تلواریں بناتے اور تلواریں بنانے میں بالکل ماہر۔ کچھ ہی مہینوں میں یہ خباب بڑے مشہور ہو گئے کہ یہ مکہ کی زمین پر ایک غلام ہے اور بڑی زبردست تلواریں بناتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ دن چلتے رہے، کچھ مہینے گزرتے رہے، جیسا ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کا دعوت کا پتہ چلا، ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرتے اور خباب بن ارد اس پر لبیک کہتے ہیں۔ یہ غلام ہونے کے باوجود ایک ایسی راہ تھام لی جس میں صرف کانٹے ہی کانٹے، قدم قدم پر خوخار بھیڑیے ہے جو مارنے کھانے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن یہ وہ رائے حق تھی جس پہ چلنے کے لیے بڑے بڑے لوگ، یعنی بڑے بڑے لوگوں پر پہاڑ توڑ دیا گیا، یعنی ایمان والوں کو چیر دیا گیا، ایمان والوں کو تڑپا دیا گیا، ایمان والوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ ڈر بھی تھے کہ اب اگر میں اسلام قبول کر لوں، اگر لوگوں کو پتہ بھی چل جائے تو پھر کیا ہوگا، لیکن
یہ شیر جگر والے انہوں نے کیا کہ جب جیسے ہی دین اسلام قبول کرتے ہیں ویسے ہی اپنا ایمان لوگوں کو سنا دیتے ہیں. یعنی جب جیسے بھی اسلام قبول کرتے ہیں، راہ حق پر چلتے ہیں، توحید قبول کر لیتے ہیں، تو لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. جب لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، یعنی ان کا جب آپ سنیں گے ان کے بارے میں، تو آپ ہمارے جو خون کے آنسو ہیں وہ بہنا شروع ہوں گے. یعنی جب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان کا لیول ہے، اگر ہم سنیں گے کہ کتنی آسمان کی بلندی پر تھے اور ہمارا ایمان دیکھیں گے، تو پھر پتا چلے گا کہ انہوں نے کیسے اتنا برداشت کیا. جب خباب کو پتا چلا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، تو اسلام قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن بنا کسی سے ڈرے ایک لمحہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا. اور اسی طرح خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمار ہوتے ہیں السابقون و اولون میں. یعنی آپ کو بتایا تھا ہم نے السابقون و اولون مینس کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، یعنی بہت جلدی اسلام قبول کرنے والوں میں سے خباب بھی ہو گئے. ان کا نمبر تقریباً 6واں نمبر آتا ہے. یعنی آپ دیکھیے پہلے سب سے خدیجہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ان کی بچیاں، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد زید بن حارثہ، اس کے بعد ابو بکر، اور پھر اس کے بعد باری ہے 3 کی. تو جیسے اسلام سنا، اسلام میں داخل ہو گئے. اب یہ شریف النفس آدمی تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ چیز سارا غلط ہے. جیسے ہی اسلام قبول کرتے ہیں، چھپایا تو نہیں، کھلم کھلا لوگوں کو بتا دیا. ایسے ہی جیسے ہی کہ ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا. جیسے ہی کافروں کو، یعنی جو عمار تھی، اس کو پتا چلا کہ خباب تو دین اسلام قبول کر لیا، تو اب اس کے اوپر تو اب عمار تو عورت تھی، چلے اس کو کوئی مرد تو مارنا الگ بات تھی، لیکن یہ عورت تھی، اس نے کوئی رحم نہیں کیا. سب سے پہلے خباب بن ارد کو تکلیفیں دینی شروع کی. یہاں سے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفیں شروع ہوتی ہے. یہ جو عمار ہے، یہ اور اس کا ایک بھائی بھی تھا، سبا عبد العزا، اس کا نام ہے سبا عبد العزا. یہ اور اس کی بہن دونوں مل کر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپاتے ہیں. دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ خباب کو کہتے کہ خباب آؤ، کپڑے اتارو اور اس پر لیٹ جاؤ. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، گرم ریتی پہ آتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں. پھر اوپر سے ان کے اوپر وزن پتھر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ہلے جلے نہیں. گرمی کی دھوپ اور بنا کپڑوں کے، جب آپ سوچیں کہ کیسی حالت ہوگی. یعنی آپ جس پچھلے بار بھی بتایا تھا آپ کو کہ 40 تو ہمارے آسانی سے ہمارے ملکوں میں آ جاتی ہے، 48 45. جب دوپہر کی گرمی آتی ہے عرب میں، سبحان اللہ، یعنی اونٹ کو گلا دیتی ہے، اس طرح سے گرمی آتی ہے. یعنی جو گوشت ہے، اونٹ کا گوشت ڈالے وہ گل جائے گا، اتنا خطرناک ہے. اس کے بعد خباب رضی اللہ عنہ کو یہاں پر نہیں روکا. پھر خباب رضی اللہ عنہ کو دیکھے کہ یہ تو برداشت کر رہے ہیں، تو پھر ان کو بلایا، بولا کہ خباب یہاں پر آؤ، کپڑے اتارو. کپڑے اتارے، انگاروں پہ لیٹ جاؤ. یہ شریف النفس آدمی کیا کرتا، آتا کپڑے اتارتا اور سیم کپڑے اتار کے لیٹ جاتا. بس یہ غلام برداشت کرتا، زبان پر کلمہ توحید رہتا. جب عمار کو وہ جو عمار دیکھتی اور غصہ آتا، تو لوہے کی سلاخیں لے کر آتی، گرم گرم سلاخیں ان کے جسم پر داغ دیتی. اب یہ غلام تڑپتا، آنکھوں سے تو آنسو نکل جاتے، لیکن زبان پر کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. ایک بار نہیں، ایک دن نہیں، ہر روز بار بار تڑپاتے، تپتی دھوپ میں لٹواتے، انگاروں پر لٹواتے. جو سلاخیں تھی لوہے کی، وہ گرم کر کر وہ لگاتے. لیکن خباب کیا کرتے، صبر کرتے. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد میں اپنا واقعہ خود سناتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ خباب کہ تم اپنا واقعہ سناؤ، کیا کہ تمہیں جب دین اسلام قبول کرنے کے بعد تمہارے ساتھ ان کافروں نے کیا کیا. تو خباب کہتے ہیں کہ جب مجھے وہ کہتے تھے کہ انگاروں پر لیٹ جاؤ، تو میں انگاروں پر لیٹ جاتا تھا. اور جب وہ انگارے میری سب سے پہلے وہ انگارے بجھتی کیسے تھی، یعنی انگارے تو ٹھیک ہے، وہ بجھتی کیسی ہے. پہلے سب سے پہلے انگار میرے جسم کی چمڑی کو پھاڑتی. دوسرا، وہ میری چمڑی میں سے خون بہ کے اس کی انگاروں پر نکلتا. تیسرا، میرے جسم کی چربی، جو جسم پھٹنے کے بعد، خون نکلنے کے بعد جو جسم کی چربی ہے، وہ گلنے کے بعد انگاروں پر گرتی، تب آگ کی تپش ٹھنڈی ہوتی. سنا آپ نے کیا خباب رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ تھا، وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم کا سوچے کہ پھر اتنا ہونے کے بعد ان کے جسم کا کیا ہوا. آپ اندازہ لگائے کہ کتنا انہوں نے برداشت کیا. یعنی سب سے پہلے جسم کی سکن پھٹنا،
پھر اس کے بعد اس کا خون نکلنے کے بعد چربی گل کر چربی نیچے انگار پر گرنا، جب انگار کی تپش کم ہوتی. کبھی کبھی تو آپ دیکھیں گرم جو سلیقے بھی لگا رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں، اور حتیٰ کہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ گرم ریت میں ان کو لٹایا، اور جو سبا عبد العزا جو اس ام عمار کا بھائی تھا، اس نے ان کا اتنا گلا گھوٹا، اتنا گلا، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئی، جان نکلنے والی تھی، سانس رکنے والی تھی، جب انہوں نے چھوڑ دیا. اب آپ سوچیں کون برداشت کرے گا اتنا؟ یعنی گرم سلاخیں، خون نکلنا، انگاروں پر لیٹنا، انگاروں کا جو بجنا، اس کی تپش کم ہونا، وہ خباب رضی اللہ عنہ کی چربی سے. اتنا برداشت کرنے کے بعد بھی اس صحابی رسول نے کلمے کو منہ نہیں موڑا، یعنی کلمے کی طرف، کلمے جو راہ حق تھی اس کو پکڑ کے رکھا، تمام ظلم برداشت کیے. بس ایک بار کہہ دیتے لات منات عزا کی جائے تو ختم ہو، لوگ چھوڑ دیتے. لیکن لوگ دیکھ رہے تھے، لوگوں کا سب تماشا ہو رہے تھے، لوگ تعجب بھی کر رہے تھے، کیسے ایسے غلام، اتنا ان کے پاس صبر، ایسی کون سی ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ بس لا الہ الا کہہ دیتے انگاروں پر لیٹ جاتے، لا الہ الا کہتے تھے اپنے آپ کو قربان کر دیتے لا الہ الا پر. یعنی یہ ایک برداشت کرنے کی لمٹ ہے، لوگ بھی آخر تھک گئے تھے. یعنی ایک بار دو بار، ہر روز کی کہانی تھی، ہر روز کی کہانی تھی. یعنی ام مار تو ایک بار اس نے دیکھا اس کے بھائی، اور اس نے تو ظلم کا پہاڑ ہی توڑ دیا جیسے ہی ان کو چھوڑا. یعنی ایک بار بہت زیادہ تکلیفیں دی، بہت زیادہ. اس کے بعد جیسے ان کو چھوڑا، یہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دیکھیں کیا کہہ رہے خباب کہ اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو یہ لوگ حد سے زیادہ ظلم کرتے ہیں، تڑپاتے ہیں، مارتے ہیں، جان ہی نہیں نکلتی اللہ کے رسول. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری اپنی مدد بھیجے. یعنی خباب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، آپ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم اپنی مدد بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس بیٹھے تھے، بالکل اٹینشن ہو گئے، کہنے لگے خباب تم بہت جلدی کر رہے ہو، تم سے جب پہلے لوگ اسلام قبول کر چکے تو ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا، اب تک تم پر نہیں ہوا. یعنی ظلم سے ان کی جان نکل گئی. تمہیں پتا ہے جب کوئی پہلے شخص اسلام قبول کر لیتا، ایک آدمی کو لایا جاتا جو اسلام قبول کر لیتا، اسے کہتے کہ دین سے پھر جا، وہ دین سے نہیں پھرتا، پھر اسے کیا کرتے، زمین میں آدھا گاڑ دیتے، پھر اس کو وارننگ دیتے دین اسلام سے پھر جا، وہ نہیں پھرتا، تو جب وہ آدھا زمین میں چلا گیا، آرا اس کے پاس چلاتے ہیں، اس کے 2 پیس کر دیتے. یعنی دین اسلام کو نہیں چھوڑا، اس کے 2 پیس کر دیے. اور پتہ ہے کچھ اور لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوا، ان کے جسم کا گوشت، ہڈیوں کو، یعنی جو کنگھی ہوتی ہے، کنگھی کو ان کے جسم کے گوشت تمام نکال دیتے، تمام ان کے جسم میں گوشت نکالتے، صرف ہڈیاں بچتی. یعنی ہڈیاں اور گوشت بالکل الگ الگ ہو جاتا. تم بہت جلدی کر رہے ہو، تم صبر کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، یہ دین ضرور کامیاب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ دین ضرور غالب ہوگا، اور ایک عورت ثنا سے لے کر حضر الموت تک جائے گی، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا سوا اللہ کی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صبر کرو، یعنی تم بہت جلدی کر رہے ہو. اب یہ بات خباب سنتے ہیں، ان کا ایمان تو تازہ ہو جاتا ہے، لیکن پتہ ہے کہ ابھی وہی ڈیلی والی روٹین ہے، وہ گھر چلے آتے ہیں. پھر وہی تکلیفیں سٹارٹ ہونے لگی، روز مرہ کے، یعنی انگاروں پہ لٹانا، سلاخے داغنا، گرم گرم تپتی ہوئی دھوپ پہ باندھ دینا، یہ سارا یعنی ہر بار کا تھا. کباب بن درد ایک بار اگر چاہے تو بھاگ سکتے تھے، لیکن کلمے سے منہ پھیر کے کہاں بھاگے. یعنی ایمان تو اندر اتر چکا تھا، لیکن بس تکلیفی تو جسم کے ساتھ تھی. اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو جسم ہے یہ تو بس دنیا کی حد تک ہے، لیکن آخرت کے لیے تو انہوں نے کتنی قربانیاں دی. اگر بھاگ کر تو دنیا سے چلے جاتے، کچھ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے آرام تو کر لیتے، لیکن بعد میں اگر وہ پکڑ لیتے پھر اور وہی کرتے. بہتر ہے کہ وہ یہیں پر بیٹھتے، یہیں پر رہتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش کا انتظار کرتے. یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بنا کوئی آزمائش کے، بنا کوئی امتحان کے جنت میں چلے جائیں گے؟ تو ایک یہاں پر تھی، یعنی دنیا کی تمام طاقت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ناممکن ہے ان کے ایمان کے مقابلے میں.
آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ان کے ساتھ تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ امتحان ان کے ساتھ تھا، ویسے ہی آزمائش امتحان ہمارے ساتھ بھی ہے۔ آج مال کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کا واقعہ ہم اور آپ سن رہے ہیں، کتنا عبرتناک واقعہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ ان کا واقعہ آپ نے ابھی اگر سنا، اگر آپ کے دل میں یعنی ایمان کا جو لیول، ان کا جو ایمان کا لیول ان کے جیسا اگر بنانا ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا ہے، وہ آخری میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہاں پر آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہوا کیا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائشیں لیتا ہے، چاہے جسم سے ہو یا بیماری سے ہو یا تکلیف سے ہو یا مال کی وجہ سے ہو، تو یہاں پر پہلے تو جسم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش لے لی خباب کے، یعنی پہلے یعنی تڑپا بھی دیا۔ اب یہاں پر ایک وہی مال کی آزمائش۔ آج بن والے ایک شخص تھا کافر، اس نے کیا کیا کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا کچھ کام کروایا، اس کے بعد کام کروانے کے بعد ان کو پیسے نہیں دیے، تو یعنی قرض تھا اس کے اوپر۔ تو خباب کہتے ہیں کہ اے آز بن ویل، تم پر میرا قرض ہے، وہ قرض واپس کرو۔ اب یہاں ان دونوں کی بات چیت چل رہی تھی، ان دونوں کی بات چیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا جو الفاظ ہے وہ لے کر آتا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 77۔ اب دیکھیں سیرت پڑھنے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون سی آیتیں کب نازل ہوئی۔ دیکھیں سورہ مریم آیت نمبر 77 یہاں پر ہوئی۔ اس واقعے کی طرف انشاءاللہ میں لے کر آتا ہوں آپ کو کہ اب دیکھیں کہ آز بن وائل آز بن وائل کہتا ہے کہ خباب، میں تمہارا قرض، جب قرض مانگا تو قرض کے لیے کیا کہتا ہے کہ میں تمہارا قرض نہیں دوں گا، اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک تم محمد کے دین سے نہ پھر جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب خباب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو پھر اس کو پلٹا کے جواب دیا کہ اے آز بن ویل، اگر تم مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہو جاؤ پھر بھی میں محمد کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ سننے کے بعد۔ یعنی مال دینا ہے، مال کی خاطر لوگ تو اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، یعنی مال حرام یا حلال میں فرق نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے مال کی آزمائش لی کہ آز بن ویل کا جو قرض تھا وہ قرض نہیں دے رہا تھا، جب آز بن ویل نے کہا کہ خباب تم محمد کے دین سے پھر جاؤ تو پھر میں تمہیں یہ دوں گا، تو خباب رضی اللہ عنہ اس کے جواب میں دیتے ہیں، تو جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایمان تازہ کرنے والی چیز ہے کہ خباب کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر تو مر جائے، مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ ہو جائے تو بھی میں محمد کا دین نہیں چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر کافر یہ آیز بن وال مسکراتا ہے، کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، رہنے دو، جب میں مر جاؤں گا دوبارہ زندہ ہوں گا، جب مجھے میرا مال مل جائے گی، مجھے میری اولاد مل جائے گا، تو میں تیرا قرض جب دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بات پر قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 77 وہ نازل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ان کافروں نے کیا غائب کی خبر مل گئی ان کو؟ کیا انہوں نے رحمان سے کوئی ایگریمنٹ یعنی کوئی ایگریمنٹ طے کر لیا؟ ہرگز نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں ہم انہیں لکھ رہے ہیں، یعنی جو بھی کر رہے باتیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو لکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی پکڑے گا اور جو اس کا مال ہے، اس کی اولاد ہے، وہ چھین بھی لے گا۔ سب چھیننے کے بعد جب وہ خالی ہاتھ ہمارے پاس سامنے آئے گا، جب ہم اسے آخرت میں خطرناک دردناک عذاب دیں گے، یعنی یہ آپ کے سامنے ہے۔ رہتی دنیا میں جہنم کی وہی مل گئی اسے، یعنی آج دیکھیں رہتی دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی تمہیں کوئی پراپرٹی مل گئی یا کوئی تمہیں گفٹ کار دے دیا، کچھ نہیں، لیکن رہتی دنیا میں آز بن وائل کے لیے جہنم کی آگ کی وہی مل گئی۔ اب یہ جو خباب بن ارت تھے، یہ مظلوم مجبور صحابی تھے، یعنی ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا، ان کا قرض دلانے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس ظلم برداشت کرتے ان کا اور دوسرا۔ کچھ دنوں بعد تکلیفیں اور بڑھتے رہتی، یعنی پتھر گرمی، آپ اگر مثال کے طور پر گرمی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی کوئی سامان یا کوئی چیز ربر والی اگر زمین پہ لگ جاتی ہے تو جب زمین کی گرمی 1-2 منٹ یا 5 منٹ کے جب وہ چیز نکالے تو گرمی کی تپش سے وہ چیز یعنی آدھی آپ کے ہاتھ میں آدھی نیچے زمین پر چپک جاتی ہے۔ اتنی گرمی میں خباب رضی اللہ تعالیٰ کو پتھر پر لٹاتے پھر اٹھاتے، تو سوچے ان کی جو سکن ہوتی ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ کمزور صحابی پر یہ جو عمار تھی اتنا ظلم کرتی، اس کے بعد یہ تنگ آتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اس کے بعد یہ کمزور صحابی یہ عمار کے لیے بدوا دیتے ہیں کہ اللہ مجھے اس عذاب سے نجات دے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ اللہ مجھے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اس عذاب سے
دو چار کر دیں، یعنی دور کر دیں، فوراً ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسکین صحابی کی دعا قبول کر دی۔ ام عمار کو ایک ایسی عجیب بیماری ہو گئی، یعنی آپ دیکھیں کہ پچھلے کبھی کسی کو ایسی بیماری کا پتہ ہی نہیں تھا، یعنی کسی کو ایسی بیماری ہوئی نہیں۔ اس کا جسم میں ایک تکلیف ہوتی اور تکلیف کی وجہ سے کتوں کی طرح بلبلاتی، چیخیں مارتی اور بھونکتی، یعنی خباب بن درد جیسے ہی بدوا دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ دعا قبول کرنے کے ساتھ اس عورت کو ایسی بیماری لگتی، ام عمار کو تکلیف کے مارے یہ کتوں کی طرح بلبلاتی، چیختی اور بھونکتی، یعنی درد ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، یعنی وہ درد میں تڑپتے رہتی۔ اب اس کے بیٹوں نے اس کے ڈاکٹر، طبیبوں، حکیموں سب کو بتایا، لیکن ان کے پاس کوئی علاج ہی نہیں تھا، یعنی کسی کے بدوا کا کوئی علاج ہوتا ہے؟ تو اب ان کے آخر میں ان کے بیٹوں نے تو یعنی اب ہار مان کے ڈاکٹروں کے پاس، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس علاج ہی نہیں۔ تو اب آخر کار ایک حکیم، بڑا حکیم ایک دیتا ہے، ایک نسخہ دیتا ہے، یعنی ایک فارمولا دیتا ہے کہ ان کے بچوں کو یہ سن کر آپ کے دل کو بھی سکون مل جائے گا، یعنی اس کا علاج جو آپ سنو گے آپ کے دل کو بھی سکون ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کہتا ہے، طبیب کہتا ہے کہ آپ گرم سلاخیں لیں اور ام عمار کے سر پر لگا دیں، یعنی ام عمار کے جو عمار عورت ہے اس کے سر پر لگائے، اس سے اس کی تکلیف ہو سکتی ہے تھوڑی کم ہو۔ تو اب ہوتا کیا کہ اس کے بیٹے سلاخیں گرم کرتے، جب اس کے سر پہ لگاتے تو اس کو یہ تھوڑی سی اس کے جسم میں جو تکلیف ہو کم محسوس ہوتی۔ جس طرح اس نے اس کے تمام گھر والوں نے خباب بن ارد کو ستایا، اب باری تھی ان لوگوں کی۔ دل کو سکون ہوا نا، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کب یہاں پر کئی جگہ آتا ہے کہ خود وہ کہتی ہے کہ خباب کو کہ گرم سلاخیں لگاؤ، سلاخیں گرم کرو اور میرے سر پر لگاؤ، یعنی اس عورت کو جب گرم سلاخیں لگاتے تو سکون ملتا، ورنہ پھر یہ کتی کی طرح بلبلاتے رہتی، بھونکتے رہتی، چیختے رہتی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر خباب رضی اللہ عنہ کی دعا تو قبول کر لی، اس عورت کو دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں اس کے لیے جہنم میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگے۔ اور جب یہ عورت، یہ ام عمار مری، اسی بیماری میں مری اور اسی بیماری میں وہ اللہ کے پاس چلے گئی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعا سنتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب سنتا ہے تو پھر اس کا میجک بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا حبشہ کے لیے، تو یہاں پر یہ نجاشی بادشاہ، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نجاشی جو ملک بہت اچھا عیسائی بادشاہ تھا، بعد میں اسلام قبول کرتا ہے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھتے ہیں کہ وہ وہاں پر مرتا ہے، لیکن یہ بہت اچھا بادشاہ تھا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگ اس کے پاس چلے جاؤ، وہ بڑا نرم دل ہے۔ تو یہ جو صحابہ پہلی ہجرت کرتے ہیں، یعنی سفر کرتے ہیں پہلا یہاں سے حبشہ کی طرف، ایجپٹ کی طرف، تو یہ خباب بن ارد بھی وہاں پر جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں پر پھر واپس آتے ہیں، پھر یہیں پر مکہ میں رہنے لگتے ہیں مکہ میں رہنے لگتے ہیں۔ اور پھر اس سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آزاد کر دیتے ہیں، یعنی آزاد کرتے ہیں، اور کچھ اس کے جو ام عمار کے رشتہ داروں سے مال کچھ پیسے دیتے ہیں، پیسے دینے کے بعد خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدتے ہیں اور وہیں پر آزاد کر دیتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا جہاں مدینہ جانے کا، تو یہاں پر سے بھی خباب رضی اللہ عنہ مدینہ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، مسجد نبوی تعمیر کرتے ہیں، اور ہر جنگ میں آپ کے ساتھ پہل میں، یعنی پہلے چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے جنگ احد ہو، چاہے خیبر ہو، چاہے تبوک ہو، تو یہ ہر جنگ میں آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ کوئی ایسا ذرہ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالی ہو، یہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو انہیں بہت افسوس ہوا، یعنی ہر کسی کو تو افسوس ہوا، ان کو بھی بڑا افسوس ہوا۔ اس کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو ان کا بھی ساتھ دیا۔ پھر کچھ دنوں، کچھ مہینوں، کچھ سالوں کے بعد، ان کا آخری سال ہے، یعنی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو یہ اس وقت میں کوفہ میں تھے، یعنی اس وقت کوفہ میں تھے، یعنی دنیا سے جانے سے پہلے ان کے کوئی الفاظ تھے، یعنی آپ کو اور ہمیں کچھ سبق دے کر گئے، یعنی روتے روتے کہتے جو آخری الفاظ تھے کہ کچھ صحابہ ملنے آئے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ خباب کہ ہم سے پہلے ہم نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اور بھی لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، ہم میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہم سے پہلے مر گئے، یعنی ہم سے پہلے جلے گئے اور وہ اپنی جنتوں میں چلے گئے، وہ جنتوں میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مست کر رہے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فضل کے بدلے،
یعنی جو ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اس کے بدلے ہمارے تمام اعمال برباد تو نہ کر دیں. میں اس وجہ سے ڈر رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے عملوں کا بدلہ مجھے دنیا میں دے رہا ہے، کیونکہ اب میں نے کتنی ساری اللہ کی نعمتیں استعمال کر لی. میرا اجر لگتا ہے مجھے دنیا میں ہی ختم ہو گیا. جب یعنی یہ آخری لمحات ہے، دیکھیں کچھ لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں آخری الفاظ. یعنی ہم اب دیکھیں کچھ لوگ جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں، ان کو پیسے دے دو، ان کو ایک گھر دے دو، ان کو زمین دے دو، لیکن ان کے آخری لمحات کیا ہے. اب دیکھیں کہ سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد جب یہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ اے ابو عبداللہ، ان کی کنیت، کہ آپ کیوں رو رہے ہو، یعنی کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہو، یعنی کتنی زیادہ. کیونکہ آپ بہت جلد تو اپنے جو بچھڑے ہوئے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرو گے حوض کوثر پر. یہ سن کر اور بہت رونے لگے، کہنے لگے کہ اب دیکھیں کہ مجھے بہت ڈر ہے. خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ میں کہ یہ جب رونے لگے تو صحابہ کہنے لگے کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہو، کیا موت سے ڈرتے ہو؟ یعنی موت سے موت تو ہر برخ ہے، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، آپ موت سے ڈرتے ہو؟ خباب کہتے ہیں واللہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، میں موت سے نہیں کرتا. تم جس کی بات کر رہے ہو نا، ان لوگوں نے تو دنیا کی چند نعمتیں استعمال کی جو دنیا میں ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ، جو پہلے کے اس سے پہلے جو لوگ چلے گئے، یعنی ابو بکر اور دوسرے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ، وہ تو دنیا میں چند نعمت استعمال کر کے چلے گئے. یعنی اب دیکھیں کہ ہم نے تو کئی نعمتیں استعمال کی. آخرت میں جب ہم جائیں گے تو کیا مجھے کوئی اجر ملے گا نہ ملے گا؟ یعنی میں نے دنیا کی اتنی ساری نعمتیں استعمال کر لی. یعنی روتے روتے کہتے ہیں کہ زیادہ حصہ ہم نے دنیا کا پایا، ان لوگوں نے کم پایا. مجھے ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے عملوں کا اجر کہیں دنیا میں نہ دے دیں. تو اس واسطے اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. جب ان کے سامنے کفن لایا گیا کہنے لگے افسوس، یہ تو پورا کا پورا کفن ہے. جب ہم نے حمزہ کو کفن، یعنی حمزہ کے لیے جب حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، جب ان کو ہم کفن لے کر آئے تھے تو چادر بالکل اتنی چھوٹی تھی کہ جب چادر پاؤں پہ ڈالتے تو سر لنگا، سر پہ ڈالتے تو چادر لنگا. موصب بن عمیر کی کیا حالت تھی جب وہ شہید ہو گئے. جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، کہ جب ہم موصب کے سر پر چادر ڈالتے تو پیر لنگے ہوتے ہیں، پیر پر ڈالتے تو سر لنگا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اس کا سر ڈھانپو اور اس کے پیروں پر گھاس ڈالو. پھر ہم نے گھاس ڈال کر موصب بن عمیر کو دفنایا. اب آپ دیکھیں کہ میرے پاس تو پورا کا پورا چادر ہے، یعنی میرے پاس پوری کی پوری چادر ہے. اب دیکھیں پھر اس کے بعد مرنے سے پہلے وہ وصیت کرتے ہیں کہ میری خبر کو بہت دور دفنانا، اور یہاں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے جب ان کی عمر ہوتی ہے تقریباً 73. وہ اپنے رب سے جا کر ملتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جا کر ملتے ہیں. مرتے مرتے تمام لوگوں کے لیے دنیا میں رہنے کا مقصد یاد دلا کر چلا گیا. یعنی یہ جو صحابی تھا، مرتے مرتے تمام لوگوں کی، جو تمام لوگ ہیں دنیا میں، جو لوگ زندہ ہیں، یعنی زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ دل ان کے مردہ ہیں، ان تمام کو دنیا میں رہنے کا مقصد یاد دلایا. یعنی مرنے کے قریب قریب، یعنی آپ دیکھیں کیسی وصیت کی انہوں نے کہ میرا جو مال ہے، ان کے پاس تقریباً کچھ ہزار دینار مال تھا، کہتے ہیں کہ وہ مسکینوں میں بانٹ دو، یعنی مسکینوں میں دے دو. جب یہ مال کھلا ہے، لاک کھلا ہے، اس کا کوئی ڈور لاک نہیں ہے، آپ لوگ کھولے اس کو صدقہ دے دے، غریب مسکینوں کو دے دے. اب دیکھیں یہ مال تو انہوں نے غریبوں میں بانٹ دیا، یہ تو چلے گئے لیکن ہمارے لیے بہت بڑا سبق چھوڑ کے گئے. یعنی دیکھیں سبق کیا ہے کہ دنیا میں کتنی بھی تکلیفیں آئے اس پر صبر کرنا ہے، رائے حق کو ہمیشہ تھامے رہنا ہے. یعنی اگر کوئی آپ کو آرے سے چیر دے، آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن صحیح عقیدہ صحیح جو عقیدہ ہے اس سے ہٹنا نہیں ہے. یعنی آپ کے اگر سامنے مال آ جائے، چاہے آپ بیمار ہو جائے، چاہے آپ کو تکلیفیں آئے، چاہے آپ کے خلاف آپ کے رشتہ دار ہو جائے، لیکن آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کام سے ناراض ہوتا ہے وہ کام نہیں کرنا، اللہ کے خلاف نہیں جانا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، ورنہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. یعنی انسان مال کے لیے، یعنی مال کی حسد میں وہ کام کر بیٹھتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منظور نہیں. یعنی دیکھیں کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں، جب نیک انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے یا دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل کو قبول بھی کرتا ہے. جب دعا کرتا ہے دعا بھی قبول کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہم دین، یعنی اگر مثال کے طور پہ خباب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ لیں گے، جب دعا کرتے ہیں تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، ان کی پریشانی دور کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری بھی ایسی دعا قبول کرے گا اور ہماری بھی پریشانی دور کرے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سکون دے گا. ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نیک کام کریں.
تو اب یہاں پر دیکھیں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم برداشت کرتے رہے، اور کرتے کرتے ظلم کی یہ ان کی کہانی تھی، یہ داستان تھی ان کی۔ اب مکہ کے لوگوں کے آپ کے سامنے ہوا تھا کہ جب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہم نے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے عثمان، یہ سارا سب کچھ واقعہ چل رہا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب اگلی باری بھی سنتے ہیں، اگلا جو مکہ کے جو پلان بنا تھا 5 پلان، اس میں سے اگلی باری کس کی ہے؟ اگلی باری ہے سویب بن سنان الرومی۔ یہ عرب تھے، بعد میں رومی ہو گئے، رومی سے پھر بعد میں عرب ہو گیا۔ رومی عرب، یعنی یہ عرب سے عربی تھے، پیدا ہوئے، بعد میں روم میں چلے گئے۔ تو پھر رومیوں نے جب پرشین امپائر نے حملہ کیا تھا تو ان کو سویب کو غلام بنایا۔ ان کی سٹوری سنتے ہیں یہاں پر۔ اب یہاں جب یہ سویب بن سنان، یا نام یاد رکھے کہ جب یہ روم میں رہتے تھے، روم یا عراق کی طرف وہاں رہتے تھے، وہاں پر اس کے بعد پرشین والوں نے ان کو حملہ کیا۔ ان کے گھر والوں کو تو شاید ہو سکتا ہے اللہ کو پیارے کر دیا، لیکن یہاں پر ان کو غلام بنا لیا۔ غلام بنا کر مکہ میں لے کر آیا گیا، یعنی مکہ کسی نہ کسی ذریعے سے آتے کہ مکہ میں، لیکن ان کے باپ کا نام ہی جان لے۔ ان کے باپ کا نام ہے سنان بن مالک اور ماں کا نام ہے سلمہ۔ یعنی بچپن سے ہی یہ جوان ہوئے اور غلامی کی زندگی گزاری۔ یعنی ایک صحابی کہ ان کے بارے میں دیکھیے کہ دین کی خاطر کتنی بڑی بڑی قربانی دی، یعنی مکہ میں غلامی غریبی والی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اب ایک جگہ آتا ہے کہ یہ جب غلام تھے تو وہاں سے بھاگ کر مکہ آ گئے، اور عبداللہ بن ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، کیا نام ہے یاد ہے اس کا، کہ ایک بڑا کافر ہے، تو عبداللہ بن جدان، ٹھیک ہے، عبداللہ بن جدان کے پاس بھاگ کر آ گئے، اور بھاگ کر آنے کے بعد یہاں پر آ گئے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ عبداللہ بن جدان نے ان کو خریدا اور خرید کے آزاد کر دیا اور ان کو بزنس کے ٹرک سکھائی۔ تو یہاں پر عبداللہ بن جدان ہے، عبداللہ بن جدان، اس کے بارے میں شاید میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ ایک چھوٹی حدیث بھی ہے، آپ کو فیوچر میں بعد میں پتا چلے گی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ یہ جو عبداللہ بن جدان ہے نا، یہ بڑا تاجر انسان تھا، یعنی اس کے پاس اتنا مال تھا، اتنا مال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ہم بچپن میں چھوٹے رہتے تو ایک بہت بڑی کڑھائی لگتی، اس میں بڑا شوربہ بنتا، یعنی ایک سالن بنتا، اور جب ہم اگر کسی کو کڑھائی میں جانا تو سیڑھی لگا کر جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی مکہ کے پاس کسی کے پاس سالن نہیں ہوتا تو وہاں پر آئے اور سالن لے کر جائے، پھر بھی وہ جہنم میں۔ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جہنم میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں جہنم میں۔ یہ 1000 حاجیوں کو یعنی ان کی مدد کرتا، ان کو کھلاتا پلاتا، یعنی ان کو استعمال کی چیزیں دیتا، قربانی کے اونٹ دیتا، لوگوں کی مدد کرتا، بڑا رحم دل تھا، لیکن اس کی موت غلط عقیدے پر ہوئی، وہ کفر پہ ہوئی، اسی لیے وہ جہنم میں۔ تو اس کا نام ہے عبداللہ بن جدان۔ تو اسی لیے میں نے چھوٹا سا آپ کو مختصر بتا دیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، اب یہاں پر ہے کہ وہ مکہ یا تو بھاگ کر آ جاتے ہیں، یا تو پھر غلام بنا کر آتے ہیں، تو پھر عبداللہ بن جدان ان کو آزاد کرتا ہے۔ الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ مکہ میں رہنے لگے، زندگی گزارنے لگے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آواز گونجتی ہے مکہ میں، ویسے ہی یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور سابقون و اولون میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی سابقون و اولون کی جو جماعت تھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ جانتے تھے کہ اگر میں دین اسلام قبول کر لوں تو ظلم کا شکار بچ جاؤں گا، یعنی ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی سارا سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا تھا، لیکن جو دل میں ایمان اتر گیا تو پھر کسی کا ڈر نہیں تھا۔ جب مکہ والے سامنے آئے تو بالکل دل کھول کر کہہ دیا کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ اب یہاں پر ان کے بارے میں دیکھ لے کہ یہ بڑے محنتی تھے۔ جب مکہ آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، یعنی 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ کچھ سالوں بعد یہ اتنے محنتی تھے، یعنی امیروں میں ان کا نام شمار ہونے لگا، یعنی محنت کرنے کے بعد ان کا جو نام تھا وہ امیر لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اب تو اسلام تو قبول کر لیا تھا یہاں پر، اب اس کے بعد چھپا تو نہیں سکے کسی سے، اور تو چھپنا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ ایمان کا لیول اتنا زیادہ تھا۔ لیکن جب کافروں کے سامنے اپنے ایمان کا خلاصہ رکھا، اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں دین اسلام قبول کر چکا ہوں، یہ کہہ کر سویب بن سنان الرومی نے مدو مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا۔ اب کافر ان پہ ٹوٹ پڑے۔ اب دیکھیں کیسے ان کو ستایا، کیسے ان کو تکلیف دیا۔ نہ تو ان کا کوئی خاندان تھا، نہ کوئی ان کو بچانے والا۔ اگر خاندان والا ہوتا تو کوئی بچا لیتا، اور کوئی ان کو بچانے والا بھی نہیں تھا، کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں تھا وہاں پر۔ تو اب ان پر ظلم کا پہاڑ توڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو پانی کے غوطے دیتے ہیں، پانی کے اتنے زیادہ ان کو تڑپاتے ہیں، پھر اس کے بعد اتنا مارتے خون سے لہو لہان کر دیتے ہیں۔
پھر کبھی کبھی کرتے کیا تھے پتہ ہے آپ کو؟ جب آپ سنو گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، یعنی کوئی بچانے والا نہیں تھا، تو تپتی ہوئی ریت پر ان کو بھی لٹاتے، ان کو بھی گھسیٹتے، ان کو بھی مارتے، یعنی جس طرح پہلے غلاموں کو کیا، یہ امیر لوگ کو بھی، امیر شخص ان کو بھی ایسے کرنے لگے، یعنی ان کے تمام ہٹ کندے انہوں نے استعمال کر دیے شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے حق سے ہٹانے کے لیے، لیکن وہ بندہ ایسا ایمان والا تھا کہ اس نے ظلم کا مقابلہ کرتے کرتے صبر کیا، یعنی اس نے ظلم کا مقابلہ کرتے بس صبر کیا۔ کچھ سال ایسے ہی گزرتے گئے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ جب مدینہ چلے جاؤ سارے مسلمان، ہجرت کر دو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ مدینہ چلے جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی کہ کچھ دنوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ مسلمان مدینہ جاؤ گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پہلے ان کو ہنٹ دے دیا تھا، بعد میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ مدینہ چلے جاؤ، تو ان کی بھی خواہش تھی کہ اللہ جب لوگ چھپ چھپا کر جا رہے تھے، مدینہ جا رہے تھے، آگے جا رہے تھے، تو ان کی بھی خواہش تھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے گا رسول کو یہاں سے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے، تو میں بھی رسول کے ساتھ جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا اس دن جب آپ جاؤ گے، یعنی صہیب رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی خواہش تھی کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرے، لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدینہ ہجرت کرتے ہیں، یعنی مدینہ سفر کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی شعیب، یعنی ان کا نام شعیب ہے، اب آپ شعیب نہ کریں، جیسے ہی شعیب رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، یعنی مدینہ کا سفر اختیار کر لیا، یہ خبر سنتے ہی بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، ایک لمحہ بھی ان کا گوارا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا ایک سانس لے۔ مکہ میں ایک دن بھی کاٹنا بہت مشکل تھا، یعنی مدینہ جانے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ کچھ دنوں ایسے ہی گزرتے ہیں، سواری پہ مال ڈالتے ہیں، سامان تیار کرتے ہیں مدینہ کا رخ کرنے کے لیے، مدینہ کے لیے سفر کرنے کے لیے۔ جیسا ہی مشرکین مکہ، جو مشرک تھے، کافر لوگ مکہ کے، ان کو پتا چل گیا کہ ان کو آیا، ان کو گھیر لیا۔ گھیرنے کے بعد شعیب کو کہا کہ دیکھو تم، یعنی گھیرنے کے ساتھ ساتھ شعیب رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ یہ اب مجھے پکڑنے والے ہیں۔ شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر انداز تھے، یعنی تیر بہت زبردست چلاتے تھے۔ پھر کہنے لگے واللہ تم لوگ جانتے ہو میری تیر کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں، پہلے میں تیر سے وار کرتے کرتے تم لوگ سب کو مار ڈالوں گا، اس کے بعد تلوار نکالوں گا، حتیٰ یا تو میں اپنی جان دے دوں یا پھر تم لوگ سب کی جان لے لوں گا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھو شعیب تم جب مکہ آئے تھے غریب تھے، تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا، کوئی پوٹی کوڑی نہیں تھی، یہ جو مال کمایا تم نے نا وہ ہماری بدولت، یہ جو مال ہے وہ ہمارا ہے، اگر تم یہ ہمیں مال دے دو تو ہم تمہیں جانے دیں گے۔ شعیب بن سنان کہتے ہیں کہ تمام مال ان کے سامنے پھینک دیتے ہیں اور خالی ہاتھ مدینہ روانہ ہو جاتے ہیں، مکہ کو بالکل الوداع کہہ دیتے ہیں۔ اب وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے کہ شعیب رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فائدہ مند سودا کیا ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے یہ سارا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا۔ جب مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، یہ مسجد نبوی میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے تھے، آئے سب کو سلام کیا اور بیٹھ کر کھجور کھانے لگے، یعنی کچھ بات نہیں کی، صرف کھجور کھانے لگے۔ اور اس کچھ دیر بعد ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر تم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ گئے، مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ کو کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یعنی آپ پر میری ہر چیز قربان، آپ نے میری پرواہ نہیں کی، مجھے وہاں پر کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے ان کافروں کے بیچ میں آپ نے چھوڑ دیا، میرا خیال بھی نہیں کیا، مجھے وہ مکہ والے مارنے پر تلے تھے، یعنی میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر سارا مال دے کر آپ تک پہنچا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہا کہ تم نے بڑا نفع مند تجارت کی ہے، یعنی تم نے بہت بڑا فائدے والا کام کیا ہے۔ یہ جب کہتے ہیں شعیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک کے لیے اپنا تمام مال قربان کر دیا، اب حتیٰ کہ اپنی جو لونڈیاں تھی ان کو بھی قربان کر دی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، یعنی اللہ کی خاطر، جنت کی خاطر سب کچھ، جنت الفردوس کی خاطر جو قربانی دینی تھی وہ قربانی دے دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان والا بنائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسا دین پر چلنے والا بنائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسا صبر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی علم سیکھ کر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔
تو یہ تھے صہیب بن سنان الرومی کا واقعہ. یہ تھے جب اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ کے جو کافر تھے، مکہ کے مشرک تھے، انہوں نے کتنا ان کو ٹارچر کیا، تڑپایا، برداشت کیا، حتیٰ کہ جب وہ جا رہے تھے ان کا سارا سب کچھ مال لے لیا. تو یہ تھے ان کا واقعہ. پھر اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں ان کی زندگی. تو یہیں پر آج کا جو سٹوری ہے، آج کی جو ایپیسوڈ ہے 15، یہیں پر روکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا جو واقعہ ہے صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیسا لگا، آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں تاکہ میرے لیے بھی خوشی میں اضافہ ہو کہ آپ کا دل کیسا ہو اس میں. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.